نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، جب بھی رات کو بستر پر سونے کے لیے جائیں 21 بار اللہ کا یہ نام ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی جو خواہش کریں گے اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو کئی روحانی اور کئی دنیاوی فائدے ملتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تسبیح یعنی اللہ کا ذکر ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں سکون، اطمینان اور روحانی سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح شام یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت آتی ہے۔ تو تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے، اور یہ عمل دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تو ناظرین محترم، تسبیح پڑھنے سے اللہ کی مدد اور حفاظت آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے اس نام کی تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا، جس کا یہ خاص وظیفہ ہے رات کو بستر پر سوتے وقت 21 بار پڑھ لے تو صبح اٹھتے ہی اس کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اللہ اس کی ہر پریشانی میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیاطین کی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے دونوں جہانوں میں آپ کو عزت اور کامرانی عطا فرمائے، آپ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں، کبھی کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے، حاسدین سے ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ بھی اللہ کے اس بابرکت نام کو رات بستر پر سوتے وقت ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے اس نام کو پڑھنے والے کے حق میں اللہ کے سارے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ انسان کے تمام مقاصد، اس کی تمام خواہشات اور تمنائیں پوری کی جاتی ہیں، اور اس کے ہر کام پر اللہ کن کا حکم فرما دیتا ہے، اور پھر اس کا ہر ناممکن کام بھی اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے اور وہ کام ممکن کر دیا جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس بابرکت نام سے انشاءاللہ دونوں جہانوں میں عزت اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انسان جب کبھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کی آراء سننے کو ملتی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح اور خوبصورت باتیں پہلے ہی ارشاد فرما دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائیں کوئی کھیل تماشا تو یقیناً ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے، اگر ہم ہوتے ایسا کرنے والے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، تو کیا تم نے سمجھ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور یہ کہ بے شک ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی رب ہے عزت والے عرش کا، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہیں کوئی دلیل اس کے پاس اس کی، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اور بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ ناظرین، ان آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی بندگی اور عبادت کو بجا لانا ہے۔
اور ان عبادات کو بجلانے کے مختلف طریقے کتاب اور سنت سے ہی ہمیں ملتے ہیں، جن میں ایک انتہائی خوبصورت اور آسان ترین طریقہ اللہ تبارک و تعالی کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات سے جملہ عبادات کے اہتمام کا اعتدال سے تقاضا کیا ہے، مگر جب ہم ذکر الہی پر غور کرتے ہیں تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ذکر الہی کو ہمیشہ کثرت سے بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے، جیسا کہ خود اللہ ارشاد فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو ناظرین، اس آیت مبارکہ پر غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو عقل مند قرار دیا ہے جو کہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، پروردگار عالم کی تخلیق کی وسعت کو دیکھ کر اس کی کبریائی کو پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالی کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ ناظرین کرام، ذکر الہی بکثرت کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی زندگیوں کے اندھیرے دور کر کے انہیں روشنیوں کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ذکر الہی کے فوائد بتلاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شخص کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ خود ارشاد ربانی ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ تو ناظرین، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس شخص کا ذکر اللہ تبارک و تعالی کرتے ہوں، اس شخص کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کی تائید، نصرت اور فضل ہر حال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس آیت مبارکہ پر غور کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں میں بکثرت اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ نماز کی ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ نماز فحاشی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا کام ہے، جیسا کہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے کہ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ ناظرین محترم، اس آیت مبارکہ پر تدبر کرنے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ فحاشی اور منکرات کے اجتناب سے کئی بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان اور مومن کو بکثرت اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے، یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گائے ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کے فکر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے، اور ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن، دعا، استغفار سب شامل ہیں۔
بقول حافظ ابن القیم، ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں، اور ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں، اور ذکر اللہ ہی وہ واحد راستہ اور دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، انہیں گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے، یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں، میں گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک ہاتھ آتا ہوں، اگر وہ میرے پاس ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک گز آتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ میں کیا تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کر دیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا قیمتی عمل تو ضرور بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے اور ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ اقدس پر پہرا دیا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تسبیح اور تحلیل کی آواز سنتے سنتے میں تھک جاتا اور مجھے نیند آ جاتی تھی۔ بقول علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر حالت میں دل و جان ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل ادا فرماتے، سواری کا جانور جدھر چل رہا ہے آپ ادھر ہی چہرہ مبارک نماز کی نیت فرما لیتے اور اس کی پرواہ نہیں فرماتے تھے کہ قبلے کی طرف رخ مبارک ہے یا نہیں ہے۔ آپ میدان جنگ میں بھی یاد الہی سے غافل نہیں تھے، بدر کے غزوے میں خشوع و خضوع سے دونوں ہاتھ پھیلا کر بارگاہ عزتی میں دعا کر رہے تھے۔ اس بے خودی کے عالم میں ردائے مبارک کندھے سے گر پڑی اور حضور کو خبر تک نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 3 بار میدان جنگ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر بار یہ دیکھتے ہیں کہ پیشانی مبارک زمین پر ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دور حاضر میں بے سکونی کی کیفیت ذکر الہی سے ہی بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اہل مغرب کے ہاں خودکشیاں روحانیت سے فرار کی وجہ سے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں بھی بے سکونی یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ نت نئی جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہیں۔ بلا شبہ ذکر الہی سے غفلت کی وجہ سے ہی یہ سارے مسائل ہیں، اور بلا شبہ ذکر الہی ہی دلوں کو سکون بخش سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ جو افراد ذکر الہی میں ردب اللسان رہتے ہیں وہی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہوتے ہیں، وہی مسائل اور پریشانیوں سے بچے رہتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہی نیکیوں میں سب سے سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ اعلی کلمت اللہ کے لیے جہاد میں لڑنے اور اللہ کے راستے میں سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ نیز اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت تسبیح اور تحلیل اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، اب آپ کو لیے چلتا ہوں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا نام ہے جو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ تو ناظرین، جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹ جائیں تو کوشش کرنی ہے آپ نے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل پریشانی سے نکلنے کے لیے، اور خاص طور پر اپنے حق میں فیصلے کروانے کے لیے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور کرنے کے لیے، ہر بندش، ہر آزمائش توڑنے کے لیے، خواہ کوئی بھی ارادہ دل میں کرنا ہے، وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ہو یا کوئی ناممکن کام کو ممکن کروانے کے حوالے سے ہو، آپ کی جو حاجت ہو اس کی نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ باوضو حالت میں بستر پر لیٹیے، کیونکہ ایک تو یہ سنت طریقہ کار بھی ہے اور اس سے ثواب بھی ملتا ہے۔ تو باوضو حالت میں جب بھی بستر پر جائیں تو بہت ہی مختصر اور آسان سا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت نام ہے، اس کا ورد کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اسے ذہن میں رکھنا ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو آپ نے ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر آگے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں یا حیو یا قیوم کو ملا کر پڑھنا ہے، اور یا حیو یا قیوم کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے کم از کم 21 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے استغفار بھی لازمی کرنی ہے، کیونکہ استغفار کا پڑھنا انسان کو اللہ کی قربت دلاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ اپنی مدد سے اپنے بندے کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو اول و آخر درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے اور یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا، جیسا آپ چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کو رات کو بستر پر سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ انسان کی ہر خواہش اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ تو آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرمائے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو، نظر بد کو، جادو جنات کو، شیطانی اثرات کو دور کرے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور دین پر ہمیں ثابت قدمی اور مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔